آپ سے آغاز کرتے ہیں. اس وقت ابھی ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ یہ جو اعلامیہ حکومت کی طرف سے سامنے آیا ہے اس کو کلیئرلی نیشنلسٹ جماعتیں انڈورس نہیں کرتی ہیں. اپوزیشن میں آپ تحریک انصاف کو نکال دیجئے ایک طرف, وہ آپ کی روایتی حریف ہیں, وہ ان کی نیکسٹ لیول آپ کی ان سے اس وقت مخالفت ہے, لیکن باقی جماعتیں بھی مور اور لیس آپ کے ساتھ بہت زیادہ انتھوزیاسٹکلی الائن نہیں ہیں. لگتا ہے پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کھڑی ہیں اس اعلامیے کے ساتھ, لیکن باقی جماعتیں نہیں موجود وہاں پہ, تو آپ تنہا ہیں. یہ کنسنسس کیسے بلڈ کریں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماری صاحبہ بہت بہت شکریہ. ماری صاحبہ نہ صرف پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این بلکہ دیگر جماعتیں بھی اگر آپ دیکھیں, باپ پارٹی ہے, اسی طرح پی ایم ایل کیو ہے, اسی طرح آپ آئی پی پی دیکھ لیں, ایم کیو ایم دیکھ لیں, وہ تمام جماعتیں تو ساتھ کھڑی ہیں جو حکومت کی اتحادی ہیں اور حکومت کے ساتھ جو ہے وہ اس اتحاد میں ہیں آن ٹریجری بینچز. اپوزیشن کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو اپوزیشن کو بالکل دعوت دی گئی, ان کے پارلیمانی لیڈرز جو تھے ان کو دعوت دی گئی, لیکن ماں سوائے میرے خیال سے ایک یا دو پارٹیز یا تین پارٹیز کے علاوہ اس میں جن کی نمائندگی ہی شاید ایک سیٹ کی ہے, تو اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک پی ٹی آئی تھی. نیشنلسٹ پارٹیز اس معاملے میں بہت بڑی اسٹیک ہولڈرز ہیں, اگر ان کی ایک نشست ہے یا نہیں ہے, ان کی ریپرزنٹیشن ہے یا نہیں ہے, لیکن اس پورے معاملے کی اگر سولوشن نکلے گا تو نیشنلسٹ پارٹیز کے آن بورڈ ہونے سے نکلے گا. بالکل درست کہہ رہی ہیں. دیکھیں پھر یہ گلہ حکومت پہ نہیں ہو سکتا نا, بیکاز حکومت نے تو کوشش کی. جب حکومت نے یہ تمام تر معاملات ہوئے, پہلی تو بات ہے دس از اے کمیٹی, اے اسپیشل کمیٹی, اے پارلیمنٹری کمیٹی آن نیشنل سیکورٹی, جو کہ نارمل کورس آف ایکشن میں ایگزسٹ نہیں کرتی. ایک فارمیشن کی گئی تمام سیاسی جماعتوں کو, پھر جو بڑی اپوزیشن کی جماعت ہے پی ٹی آئی, اس کو کہا کہ بھئی اب اپنی لسٹ دیں. انہوں نے لسٹ تیار کی. میں خود عینی شاہد ہوں, اسپیکر کے آفس میں ان کی پارلیمانی لیڈرشپ آئی اور وہاں پہ بالکل انہوں نے نام فائنل کیے ہماری لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ کے. پھر ان کے اپنے اندر جو ہے ناموں کے اوپر لڑائی ہونا شروع ہو گئی کہ میرا نام ڈال دیں, نہیں میرا نام ڈال دیں, مجھے ہونا چاہیے. ہمارا پرنسپل تھا کہ کے پی سے اور بلوچستان سے ان ممبرس کو پریفرنس دیجیے اور دی جانی بھی چاہیے, کیونکہ دیر آن دا ریسیونگ اینڈ, وہ سب سے زیادہ سفر انہوں نے کیا ہے امیڈس آل دس سرج اینڈ دا ٹیررسٹ اٹیکس. تو پھر 11th آور پہ رات کو دیکھیں نا, تمام لیڈرشپ نے یہی بیان دیا اور سب نے یہ کہا کہ بالکل ہم جائیں گے. قومی سلامتی ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ ہم متحد ہیں, اس پہ ہماری انپٹ آنی چاہیے. پھر ایسا کیا ہوا کہ 11th آور پہ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ نہیں, اور پھر اگلے دن جب ملاقات بھی ہوئی عمران خان صاحب سے تو انہوں نے بھی کہا بہت اچھا کیا آپ لوگ نہیں گئے. اب یہ وہاں پہ یہ کوئی ایسی کوئی ڈیسائسو ایکشن یا کوئی ڈیسائسو پلان تو نہیں دینا تھا, وہاں پہ صرف ایک ان کیمرہ بریفنگ تھی اور اس کے خد و خال بیان کر رہے تھے ویئر وی ایکچولی اسٹینڈ, گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں اور ہم کدھر کھڑے ہیں, وٹ از اٹ دیٹ وی آر اپ اگینسٹ. یہ تمام تو چیزیں سامنے آنی تھی اور سب نے اپنی بات آئی وہ سامنے, اور سلامی کے بعد بھی پھر جے یو آئی کو اور اے این پی کو دوبارہ کلیریفیکیشن کیوں دینی پڑی بیان کی, کیا وہاں پہ اگریمنٹ نہیں ہوا تھا؟ دیکھیں دس میکس یو لک ویری انکوہرنٹ کہ آپ کی جو اجلاس میں آ بھی گئے ان کو بھی نہیں پتا کہ کیا اسٹیٹمنٹ آپ دے رہے ہیں بارہ کے. دیکھیں آئی تھنک کہ جو اعلامیہ ہوتا ہے وہ ایک ہی اعلامیہ ہونا چاہیے, اس سے مختلف اعلامیے نہیں نکلنے چاہیے. بٹ میں نے ان کے بھی اعلامیے دیکھے, آئی تھنک پرہیپس وہ اپنا پوائنٹ آف ویو جو ڈسٹنکٹیفائی کرنا چاہ رہے تھے یا اس کو علیحدہ طور پہ واضح طور پہ دکھانا چاہ رہے تھے یا بتانا چاہ رہے تھے, وہ اس اعلامیے کے اندر شاید مبہم رہ گیا یا تھوڑا سا وہ ہائی لائٹ نہیں ہو سکا. یہ تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں. ہم نے تو یہی کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں متحد ہیں اور تمام سیاسی لیڈران متحد ہیں اس بات پہ کہ قومی سلامتی کے اوپر کوئی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہے. لیکن آئی تھنک انہوں نے دے پرابلی تھاٹ وائزر ان دیر سینس کے بہتر ہوگا کہ ہم اپنا ایک الگ سے پوائنٹ آف ویو جن چیزوں کو وہ ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہوں فرام دیر پارٹیز پرسپیکٹو, تو انہوں نے ہائی لائٹ کی, اس لیے اپنا الگ سے اعلامیہ جاری کیا.